نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا تو کیا ہوگا، تو انہوں نے مجھے بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گھوڑا دیں گے جو اڑ رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر ہم پاکستان کے فاسٹسٹ بولرز احمد جمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے میں کامیاب ہوئے کہ احمد جمال کی کامیابی کے پیچھے 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ ایک یہ ان کا ایگریشن تھا کہ اس ایگریشن کی بدولت یہ اگر 1 مائل کرنا ہوتا تھا تو 3 مائل کرتے تھے، اگر 1 گھنٹہ ٹریننگ کرنی ہوتی تھی تو 3 آورس ٹریننگ کرتے تھے۔ دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلی وہ چھوٹے چھوٹے گولز بناتے تھے اپنے لیے، اور تیسری چیز جو ہمیں احمد جمال کے حوالے سے پتہ چلی کہ ارادہ، نیت، سوچ، یہ وہ امپورٹنٹ آسپیکٹ تھا جس نے احمد کو مشکل وقت سے بھی نکال کے تو پاکستان کی ٹاپ لیول کی کرکٹ میں شامل کیا۔ احمد مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت آپ کلب کرکٹ سے ڈسٹرکٹ کرکٹ اور ڈسٹرکٹ کرکٹ سے پھر آپ ریجنل کرکٹ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھیں اور آپ کیا سوچ رہے تھے اس وقت؟ کلب کرکٹ میں جب میں نے سٹارٹ کی تو میرا پہلا پلان تو یہی تھا کہ جو اپنے کلب کے لیے جتنی بھی میری پرفارمنسز ہوں اچھی ہوں، جس سے میرا کلب جو ہے آلموسٹ فائنلز یا جتنی بھی جو ٹورنامنٹس ہیں ہم جیتیں۔ لیکن ظاہری بات ہے ارلی سٹیج میں آپ کا لرننگ پروسیس ہوتا ہے ہر جگہ پہ، تو میرے لیے بھی وہ لرننگ پروسیس تھا۔ میرے ساتھ میری ایج فیلوز تھے، ہم سب کو ایون کہ اس وقت دونوں اینڈ یوز بھی نئی ایک ڈفرینٹ ورلڈ نظر آ رہی تھی کہ اس سے پہلے تو ہم جتنی کرکٹ کھیلتے تھے ایک اینڈ یوز ہوتا تھا۔ تو کلب کرکٹ ہماری طرف آپ کو پتہ ہے ایبٹ آباد میں، ہری پور میں پھر زیادہ ہوگی، لیکن ایبٹ آباد منصرہ میں تھوڑی کم ہے۔ تو بس وہ کلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پریکٹس کرنے کے لیے نا ایک بہت زبردست جگہ تھی میرے لیے۔ تو پہلا میچ میں کھیلنے اپنے ہارڈ بال کا گیا تھا اپنی محلے کی ٹیم کی طرف سے دمدوڑ میں، سٹی سے 5-6 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہوگا۔ ایج میری اس وقت ہوگی 13 سال ہوگی، 13 سال ہوگی۔ تو سچویشن یہ تھی کہ ہماری پہلے بیٹنگ تھی، تو میں ایک دم اس طرح ریلیکس بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ادھر گھر کے پاس ہی رہتے ہیں، خرم بھائی ان کا نام ہے، تو انہوں نے جو کیپٹن تھے ہمارے اس وقت محلے کے مٹھو بھائی، انہوں نے بولا کہ احمد کو بیٹنگ پہ بھیجو۔ تو اب مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، اب 13 سال کا بچہ اب اتنے بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو میں جا کے کھڑا ہوا ہوں، تو میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا بال فیس کیا تھا ہارڈ بال کے ساتھ، میں نے پہلی بال پہ چھکا مار دیا تھا۔ حالانکہ وہ گراؤنڈ اتنا بڑا بھی نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ میرے پاس کوئی پلان نہیں تھا، بس یہی پلان تھا بال پہ نظر رکھنی ہے اور اس کو باہر مارنا ہے۔ اور جب میں نے اپنا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے پہلا بال ہارڈ بال کے کیریئر سے اپنے کیا تھا تو میں نے پہلی بال پہ آؤٹ بھی کیا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو پہلا بال آپ نے بیٹ سے جب فیس کیا تو 6 چھکا مارا تھا، اور پہلی گیند پہ آپ نے آؤٹ بھی کیا تھا۔ اور فیلنگز جو ارد گرد جو سینئرز تھے وہ فیلنگز میں اس ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ہر دن ایسا ہوتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نا مجھے بہت عزت دیتی تھی، ٹھیک ہے، ہر دن ایسا ہوتا تھا۔ مطلب کسی جگہ میں میچ کھیلنے جاتا ہوں، اینڈ آف دا میچ سارے لوگ مجھے بڑی رسپیکٹ سے دیکھتے تھے، بڑی لوگ عزت کرتے تھے، اور اگر اپنا پریکٹس بھی کر رہے ہوتے تھے نا تو سب کی نظریں میرے پہ ہی تھیں، یہ رہا کہ احمد بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے، بہت تیز بالنگ کر رہا ہے۔ کچھ لڑکے نیٹ پریکٹس کرنے جا رہے ہیں تو مجھے پہلے ہی کہتے تھے یار پیچھے بال نہیں کرنا، باؤنسر نہیں کرنا، تو آگے بال کرنا۔ تو وہ فیلنگ یہی ہوتی تھی کہ مطلب میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت یوز ٹو ہو گیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے آپ اپنی والدہ محترمہ سے مل کے نکلتے تھے، اپنے فادر سے اجازت دے کیا؟ یا عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایج میں چھپ کے نکلا جاتا ہے؟ چھپ کے بھی بڑی کرکٹ کھیلی ہے، چھپ کے بھی تو بہت زیادہ کھیلی ہے، اس کے بھی میرے پاس 1-2 ایسے واقعات ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ضرور۔ لیکن میری کافی ٹائم سے پروفیشنل لائف میں آنے سے میری ایک، یہ ابھی بھی لاسٹ ٹائم میں جب آ رہا تھا تو میری ایک عادت ہے کہ جب میں ٹور کے لیے گھر سے نکل رہا ہوتا ہوں
تو صبح ایون کہ میچ بھی ہو ایبٹ آباد میں، فرسٹ کلاس کا میچ ہو یا کوئی بڑا میچ ہو، تو میں نکلتا ہوں صبح، تو میں اپنے والدہ کے پاؤں ٹچ کر کے آتا ہوں اور اپنے ڈیڈ کے پاؤں ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرا اس میں زیادہ میرا مطلب نہیں ہمت، مقصد میرا کچھ اور ہوتا ہے اس میں، کہ وہ جس طرح اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ابو کا تھاپڑا لے لیں، تو وہ یس بس وہ ان کا جو تھاپڑا ہوتا ہے وہ میرے لیے نا مجھے تھوڑا بہت اس وقت پمپ بھی کرتا ہے، اور میرے لیے وہ ایک مطلب ظاہری بات ہے، ایک ڈیڈ کی سپورٹ ہو تو بندہ تھوڑا اس میں اپنے آپ کو اس کا بلیو بھی اچھا ہو جاتا ہے، بریو بھی بن جاتا ہے بندہ. تو میرا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ایمان کا ایک حصہ ہے ان دونوں چیزوں میں، کہ جب میں آتا ہوں اپنی ماں کے پاؤں کو ٹچ کر کے آتا ہوں اور ان سے دعا لے کے آتا ہوں اور اپنے ڈیڈ کا تھاپڑا لے کے آتا ہوں. پھر جب میں نے سٹارٹ کی تھی نا، تو مجھے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ سپورٹ میری ماں نے کی تھی، سب سے زیادہ سپورٹ. اور ابو کو اس وقت جا کے سمجھ آئی تھی جب میرے کافی دفعہ نیوز پیپر میں میرا نام آتا تھا، تو اس ایج میں جب خوشی سے گھر اخبار لے کے جاتے تھے تو ابو کو بتاتا تھا، تو ابو دیکھ کے نا اس وقت ابو نے یہ ریلائز کیا یار کہ یہ کوئی اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے یا اچھے لیول پہ ہے، کیونکہ اس ٹائم تو یہ سوشل میڈیا نہیں تھا اتنا، تو نیوز پیپر پہ جس کا نام آتا تھا تو وہ اس کو بڑی بات سمجھی جاتی تھی 2002 3 4 میں. تو پھر ابو نے اس کے بعد جو ہے مجھے سپورٹ کرنا شروع کیا، لیکن ارلی سٹیج میں نا میری ماں نے جتنا مجھے سپورٹ کیا ہے، مطلب اس میں آپ کو میں ایک دفعہ پشاور میں ایک ٹرائل دینے گیا تھا، تو پولیس کانسٹیبلری کے ٹرائل تھے وہ، تو اس میں ٹیم میں سلیکٹ بھی ہو گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. تو اس وقت مجھے نیڈ بھی تھی جاب کی، تو میں ادھر گیا ہوں تو میرا دل ادھر نہیں لگ رہا تھا. ایک دن پر صبح ہی گیا ہوں تو میری جاب جوائن ہو گئی ہے، صبح ہی گیا ہوں، رات کو میرا دل نہیں لگ رہا تھا. تو امی نے میرے ساتھ بات کی ہے، کہتے ہیں کس طرح خوش ہو تم؟ میں نے کہا میرا دل کوئی خوش نہیں ہے. کہتے ہیں آ جاؤ واپس. حالانکہ میرے پہ اس وقت بڑا پریشر تھا، کیونکہ میں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا، لیکن یہ کہ ماں نے بولا اگر تم ہیپی نہیں ہو، خوش نہیں ہو، اللہ نے تمہارے لیے بہت بہتر سوچے ہوئے، تم آ جاؤ. پھر ایک دو دفعہ ٹرائل میں گیا تھا انڈر 19 پاکستان انڈر 19 کے، تو اس میں سلیکٹ نہیں ہوا. اب جب واپس گھر آ رہا تھا تو پورے راستے میں یہی سوچ کے آ رہا تھا یار کہ اب میں گھر جا کے کیا بولوں گا، یار میں سلیکٹ نہیں ہوا، میرے گھر والے مجھے کچھ برا بلا نہ کہیں یا بولیں چھوڑ دو تم کرکٹ. تو یقین کریں جب میں گھر جاتا تھا تو امی کو پہلے بتا دیتا تھا یار کہ میں نہیں سلیکٹ ہوا. تو امی مجھے اتنا کانفیڈنس دیتی تھیں اور اتنے پیار سے مجھے کہہ دیتی تھی خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، جس طرح کوئی ہوا ہی نہیں ہے. تو اس چیز سے نا وہ میری ساری فرسٹریشن ود ان سیکنڈ جو ہے نا سائڈ پہ ہو جاتی تھی، اور پھر مجھے ایک نئی ہوپ مل جاتی تھی. تو کہہ سکتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. احمد آپ کتنے بہن بھائی؟ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. 2 بھائی جی. اور بہن بھائیوں میں آپ کی سب سے زیادہ کس کے ساتھ دوستی ہے، کس کے ساتھ آپ؟ میری ظاہری بات ہے بہن بھائیوں کی سب کے ساتھ ہی انڈرسٹینڈنگ کافی ہوتی ہے، لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے وہ تھوڑا سا جس طرح ہماری طرف آپ کو پتہ ہے بھائی کے ساتھ بھائی کی ایک بڑے بھائی کی رسپیکٹ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہے میری، لیکن میری دونوں سسٹر کے ساتھ بہت اچھی ہے. دونوں کے ساتھ نارملی ہے، مطلب ایک جیسی ہے. اور یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی آپ کے لیے کیا ہے؟ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. میں بس میری زندگی میں یہی میرا ایک سب سے بڑا گول کہہ سکتے ہیں کہ میں جتنا میرے پہ لائف میں ہارڈ ٹائم آئے، جتنی سختی آئے، وہ سب میں اپنے اوپر لے لوں، میں اپنی فیملی کو ریلیکس رکھوں. اور الحمدللہ اللہ نے اس معاملے میں میری بہت زیادہ مدد کی ہے کہ جب سے میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں 10 12 15 سال سے میں ایک اس مشن میں لگا ہوا ہوں، اور الحمدللہ مجھے تھرو آؤٹ میری فیملی اس چیز میں بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ تم ہمارا بہت زیادہ احساس کرتے ہو، چاہے وہ چھوٹا بھائی ہے، بڑی بہنیں ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو کسی قسم کی نہ کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہونے. ماجد بھائی اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی اتنی بڑی آزمائش نہیں ڈالی کہ جس میں جا کے انسان کے اندر تھوڑی بہت بھی مایوسی آ جائے. الحمدللہ میرے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ تو اس طرح کبھی نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں سے ایک چیز سیکھی ہے، صبر.
کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی بڑی پریشانی آ جائے یا کوئی اس طرح کے معاملات آ جائیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اکیلے فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یا بھی آگے کچھ بھی نہیں ہونے والا، تو میں سب سے پہلے صبر پہ آ جاتا ہوں. پھر میں نے ایک بچپن میں ایک اسکول میں ایک چیز میں نے پڑھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا تھا یا کوئی ان کو ہارڈ ورڈ یوز کرتا تھا یا کوئی بھی کرتے تھے تو وہ درگزر کر دیتے تھے. تو مجھے اس وقت درگزر کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں ریلائز کر رہا تھا اس ٹائم بھی کہ درگزر کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی معاف کر دینا. دیکھیں اس کا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں گا. صبر، درگزر کرنا، جو فیملی سے محبت ہے، یہ کرکٹ پہ اثر انداز ہوتی ہے کیا؟ میری جاب جو ہے فاسٹ بالر کا نا، کبھی ایگریشن تھوڑا وہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے ایگریشن، کبھی روڈ ہو جاتا ہے بندہ، بہت زیادہ غصے میں بھی چلا جاتا ہے. سم ٹائم آپ کی پرفارمنسز آؤٹ کر رہے ہیں، آپ بالکل نارمل ہوں گے، بس اس وقت بول رہے ہوں گے میرا کام ہو رہا ہے بھائی، میں کس لیے کسی ساتھ پنگا لوں. لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ لنک ہوتا ہے، ایک آپ کا بھی ہوگا، جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہوگا، ہر ایک بندے کا ہوتا ہے. تو میں نے یہ چیز جو ہے جب میں اپنا نماز سیکھ رہا تھا لائف میں پہلی دفعہ، اپنی دادی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیں، جنت میں جگہ دیں، تو نماز جب میں 7 سال کا تھا سیکھ رہا تھا، تو نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا تو کیا ہوگا. تو انہوں نے مجھے بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گھوڑا دیں گے جو اڑ رہا ہوگا. تو اس وقت نا پہلی دفعہ لائف میں کسی نے نا اللہ پاک کا، اللہ تعالیٰ کا نا انٹروڈکشن کروایا ہے کہ اللہ کی ذات ہے کوئی نا. تو اس دن سے نا ان سائڈ کسی کو نہیں بھی بتاتے تھے، ان سائڈ اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ کس والا ضرور بتائے. تو وہ ادھر سے لائف چلتی چلتی آئی، بڑے واقعات ہوتے تھے، بڑی چیزیں اللہ سے مانگتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ دیتے بھی تھے. تو ایک میچ تھا ہمارا اسٹیٹ بینک کے ساتھ، میں ایبٹ آباد سے کھیل رہا تھا فرسٹ کلاس کرکٹ. تو میں ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، میں نے کہا یا اللہ پاک کل مجھے 8 آؤٹ چاہیے ایک اننگ، میں نے 8 آؤٹ کرنے ہیں. تو اور یہ میں نے کافی دفعہ مطلب اللہ سے، اب میں مطلب بیٹھا ہوں مانگ رہا ہوں، پھر چپ ہو جاتا ہوں، پھر اور دنیا کسی چیز میں چلا گیا، پھر مانگ رہا ہوں. میں نے کہا یا اللہ پاک میں نے کل 8 آؤٹ کرنے ہیں، کل 8 آؤٹ کرنے ہیں. اور اگلے دن جب میچ سٹارٹ ہوا تو ماجد بھائی میں نے، آپ بھی اس میچ میں تھے ادھر ہی، اور میں نے اللہ گواہ ہے کہ میں نے 8 آؤٹ کیے ہوئے تھے، اسٹیٹ بینک کے 8 آؤٹ تھے اور 8 کے 8 میں نے کیے ہوئے تھے، اور لاسٹ دو وکٹیں ان کی رہ گئی تھی. اب میں 10 آؤٹ کے لیے پاگل ہوا ہوں، کوئی یارکر کر رہا ہوں، کوئی ادھر سے بال گزر جا رہا ہے، کوئی آفتم سے گزر رہا ہے، کوئی اوپر سے چلا جا رہا ہے، باؤنسر وہ چھوڑ رہے ہیں، کیچ جا ہی نہیں رہا. 4 اوور میں نے کیا، 5 اوور کا اسپیل اس کے بعد میں نے کیا، مجھے وکٹ نہیں ملی. تو ایک دم میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی ہے کہ تم نے اللہ سے 8 وکٹیں کم مانگی، اللہ سے 10 مانگتا، اللہ تمہیں 10 بھی دے دے. تو پھر لاسٹ ٹائم یہی سین ہوا، 2 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا یار کہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا، میرا نام تو مجھے لگ رہا ہے کہ گم ہو گیا ہے. تو اب اس طرح اللہ پاک کوئی ایسی پرفارمنس کروا دیں کہ میں بڑی پرفارمنس کروں اور میں ایک اننگ میں 10 آؤٹ کر دوں، تو پھر میرا نام دوبارہ بولنے لگ جائے گا. پھر میں نے اللہ سے مانگا، میں نے کہا یا اللہ میں صبر کر کے اپنی بالنگ میں صبر کروں گا، لالچ نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ بس صبر سے ہی سارا کام لوں. اچھا یہ آپ نے اللہ سے بولا؟ جی میں اللہ سے بات کی ہے میں نے. تو اب سوئی ناردرن گیس کے 7 آؤٹ ہیں، ڈے آف ہوا ہے، 7 کے 7 میں نے آؤٹ کیے ہوئے ہیں. اب 3 آؤٹ صبح کرنے ہیں میں نے. اب اس میں جو گیپ آیا ہے نا، اس میں میرے اندر رات کو پھر لالچ گھومنے لگ گئی ہے. میں نے کہا صبح ایک دم جاؤں گا، 3 آؤٹ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، میرا 10 لگ جائے گا. لیکن میں نے پرومس یہ کیا ہوا تھا میں نے صبر کرنا ہے، لیکن صبح جا کے میں نے پھر لالچ کیا ہے، تو پھر 1 وکٹ کم ہی رکھی ہے. اللہ 9 وکٹیں ملی ہیں، پر اس پہ بھی میں نے اللہ کا بہت شکریہ ادا کیا. جو میں چاہ رہا تھا اللہ پاک نے پھر دوبارہ سے ایک دم مطلب میڈیا پہ اور لوگوں کو پتہ چلا ہے، اپریشیٹ کیا کہ 9 آؤٹ کرنا ہوا تھا، کسی کرکٹ میں بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ احمد جمال. آپ سن رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے، اندر کی بات، دل کی بات، اور جو واقعات جن سے احمد جمال گزرے ہیں، ایک یادگار سفر ابھی تک گزار رہے ہیں احمد اپنی لائف کا. اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ احمد جمال ایبٹ آباد سے ہیں، احمد جمال ہزارہ ڈویژن سے ہیں، احمد جمال ایبٹ آباد ریجن سے ہیں، اور سب سے بڑھ کر احمد جمال پاکستان سے ہیں.
آپ کا بہت شکریہ.